نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مبارکہ، اس سورت کا نام ہے النور، مدنی ہے، نزول کے اعتبار سے 102 نمبر پر ہے سورہ حشر کے بعد، ترتیب کے اعتبار سے 24 نمبر پر ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 64 آیات کریمہ اور 9 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو پچھلی سورت المؤمنون کے ساتھ چند طرح کا ربط ہے۔ پہلا ربط کہ پچھلی سورت المؤمنون میں ان صفات کا ذکر تھا کہ جن سے انسان سنورتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ اس سورہ مبارکہ میں ان صفات کا ذکر ہے جن سے انسان گندا ہوتا ہے، بگڑتا ہے، لہذا ایسی صفات سے بچ کر رہنا۔ پچھلی سورت میں انبیاء علیہ السلام کی صفائی تھی۔ اس سورہ مبارکہ میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صفائی ہے۔ تیسرا ربط پہلی سورت میں جو اس سے پہلے ہے سورت المؤمنون میں نوح علیہ السلام کی بیوی کی تباہی کا ذکر تھا۔ اس سورہ مبارکہ میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صفائی کا ذکر ہے۔ سورہ مبارکہ کا دعویٰ جو ہے وہ رد الفحشاء ہے، بے حیائی کا رد ہے۔ اصول 4 اصولوں اور قواعد 7 قواعد کے ساتھ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے سورۃ النور کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کے گورنروں کی طرف خط لکھا کہ لوگوں کو کہو علموا نساءکم سورۃ النور، کہ اپنی عورتوں کو سورۃ النور سکھاؤ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، سورہ نور کو تم شوق سے سیکھو، اس میں تمہارے دین کے بہت اہم مسائل ہیں۔ امتیازات السورت، یعنی کچھ ایسے اللہ تبارک و تعالی نے چیزوں کا ذکر کیا ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ جو چیزیں اس سے ماقبل صورتوں کے اندر اور اس کے بعد والی صورتوں کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں۔ مثلا غیر شادی شدہ مرد و عورت کے زنا کی حد 100 کوڑوں کے ساتھ، یعنی اس صورت میں اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت بدکاری کرتے ہیں تو ان کی جو سزا ہے 100 کوڑے، وہ اس صورت میں سزا ذکر کی گئی ہے، اس کے علاوہ کسی صورت میں وہ سزا ذکر نہیں کی گئی۔ تو اس کے ساتھ یہ صورت ممتاز ہے باقی صورتوں سے۔ دوسرا امتیاز، پاک دامن عورتوں پر زنا کا الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارو۔ اس کے ساتھ یہ جو سزا ذکر کی گئی ہے کہ پاک دامن عورتوں پر اگر کوئی آدمی یہ تہمت لگاتا ہے زنا کی تو اس کی جو سزا ہے وہ اسی صورت میں بیان کی گئی ہے، اس کے علاوہ کسی صورت میں وہ بیان نہیں کی گئی۔ تیسرا، مرد و عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ یہ جو مردوں عورتوں کو حکم دیا گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ مرد و عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، مومن مرد اور مومنہ عورتیں۔ یہ حکم صرف اسی سورہ مبارکہ میں دیا گیا ہے، اس کے علاوہ ان الفاظ کے ساتھ یہ
हुक्म नहीं है किसी सूरत में। और चौथा इम्तियाज हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सफाई और ततहीर के साथ ये सूरत मुमताज़ है बाकी सूरतों से, कि इस सूरत मुबारका में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ततहीर और सफाई का जिक्र किया गया, इसके अलावा किसी सूरत में ये जिक्र नहीं है। पांचवा इम्तियाज कि अल्लाह ताला की तौहीद ईमान अल्लाह नूर समावात की मिसाल के साथ, ये अल्लाह नूर समावात के साथ जो तौहीद ईमान है इसका जिक्र सिर्फ इसी सूरत में इन अल्फाज के साथ आया है, बाकी किसी सूरत में नहीं आया। खुलासा सूरत, इब्तिदा में मबादी सबआ का जिक्र है। वो ये है कि जो चीजें इंसान को बेहया करती हैं उन रास्तों को बंद करो। इसके बाद कवानीन अरबा, 4 कवानीन फहशा को रद्द करने के लिए, बेहयाई को दूर करने के लिए। नंबर 1, जब जानी मर्द और औरत पर सजा जारी करो तो तुमको तरस ना आए। नंबर 2, आम दस्तूर यह है कि जिनाकार मर्द औरत और मुशरिक एक साथ होते हैं, यानी मुशरिका औरत से भी बचो और जिनाकार औरत से भी बचो। नंबर 3, पाकदामन औरतों पर बदनामी न लगाओ, इल्जाम न लगाओ। जो पाकदामन है उन पर जो आदमी इल्जाम लगाता है वो 4 गवाह न पेश कर सके तो उसको 80 कोड़े भी लगाओ और हमेशा के लिए उसकी गवाही जो है वो कबूल न होगी किसी भी मामले के अंदर। नंबर 4, अगर खामद बीवी पर ये इल्जाम लगाए तो उसके लिए कानून लिआन है, इसका तरीका कुरान मुकद्दस के अंदर मौजूद है। आगे फिर सूरत मुबारका का तर्जुमा ये इंशाअल्लाह अगले सबक के अंदर बयान करेंगे। तो आप हजरात से एक दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को एक तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और दूसरा कुरान मुकद्दस का ये सिलसिला जो तर्जुमतुल कुरान का और काबिरीन इशाअतुत तौहीद व सुन्ना की तर्ज और हज़रत अक़दस मुफ्ती ज़रवली खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के इफ़ादात और बाकी जो इशाअतुत तौहीद व सुन्ना के शयूख हैं उनके इफ़ादात जो हैं हमारे इस तर्जुमतुल कुरान के अंदर बयान किए गए जाएंगे। आप हजरात से दरख्वास्त है कि ये आप तर्जुमा जो है ज़रूर सुने। अल्लाह तबारक व तआला की